اس مختصر اور فانی زندگی میں اللہ نے بڑے عجائب و غرائب دکھائے۔ ایک دفعہ میں یہاں امام ہو گیا تھا، ابتدائی زمانہ تھا، میں تھا اور ایک مؤذن صاحب تھے۔ وہ مؤذن صاحب مسجد میں سوتے تھے، پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں رہتا تھا۔ عشاء کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم جنازہ لائیں گے لیکن ذرا دیر سے لائیں گے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر جنازہ آ گیا رات کو 2:30 بجے یا 2:45 بجے، لیکن اس دیوار کے پیچھے رکھ دیا، وہاں نہیں۔ میں کمرے میں وضو کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ یہ تمام مکانات محلات جو ہے یہ سب لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جنازہ کم از کم 20 گز لمبا ہوگا، اور اس کے اوپر سفید چادر ڈلی ہوئی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب پس تو گئے ہو، اگر پیچھے بھاگیں گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہمت کرو اور وہی دا غیرت مرگم دا غیرت فن گئی۔ میں آیا، میں نے کہا صفحے بناؤ، تو صفحے اس طرح بنائی جیسے ایک کے اوپر دوسرا کندھے پہ سر رکھے دیکھنے کے لیے۔ اب میں زمادر میں ایسا رخشی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کمرے سے منڈا گا، میں بس جنازہ و شماسا مجھ سے کار دے دوں۔ خیر اب کمرے کی طرف میں کیا، کمرے کا دروازہ نہیں مل رہا، میں نے کہا دروازہ پیک کر لیا، کیا مصیبت۔ اور جنازہ انہوں نے ایسا اٹھایا نہیں ہے بلکہ جنازے کے نیچے ہاتھ دے کے ایسا لٹو کی طرف پھرایا، ایسا محلات کے اوپر مکانات کے اوپر جنازے کو ایسے جیسے کوئی بچے گیند کو مارتے ہیں نا، ایسا مار رہے تھے۔ میں نے کہا مارو نہیں، جلاؤ اور اپنا کام کرو۔ صبح تک عجائب و غرائب نظارے نظر آ رہے تھے۔ تو بعض اوقات کسی خوفناک صورت میں بھی متشکل ہو جاتے ہیں، چونکہ معلومات مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ تھی، تو مجھے یقین تھا کہ زیادہ ضرر نہیں دے سکتے اللہ کے فضل و احسان سے۔ ہاں بشری تکلیف ہوتی ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ مدت جب گزر گئی تو ایک نوجوان آتا تھا کام کرنا ہے، محلے میں کہیں کام کرتا تھا، نمازوں میں آتا تھا، لیکن مجھے اس پر شبہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور نسل ہے، وہ پریوں کی نسل سے تھا۔ ایک دن میں نے اسے ایسا پکڑا ہاتھ سے تو وہ یکدم لڑکی ہو گیا، لڑکیوں کا لباس، ہونٹ، سب چیزیں، اور یہاں تک کجل اور زلف ایسے پیچھے کی طرف۔ جب باہر نکلتا تھا تو لڑکا پھر رہا، نماز میں کھڑا ہے صف میں، اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو جنات چونکہ آتشی مخلوق ہے، اس واسطے عامل کسی خیال میں نہ رہے، بیدار رہے ہمیشہ۔ اول تو یہ کام کرنے نہیں، 1000 بار توبہ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کام سے دور رہو بالکل۔ ثانیاً اگر خواہ مخواہ باز نہیں آتے ہو تو پھر اعتماد پورا نہ کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھو، جہاں تک ہو سکے کوشش کرو، کیونکہ وہ موقع کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ نعمت ہے کہ جن عورتوں کے قریب یہ ہوں گے ان سے پہلے کوئی قریب نہیں آیا ہو۔ ظاہر بات ہے دنیا کے نظام میں تو یہ امکان ہوتا ہے کہ آپ نے بیوہ سے نکاح کیا، آپ نے مطلقہ سے نکاح کیا، کسی مجرمہ سے نکاح کیا۔ جنت میں ایسا نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان عورتوں کو دھل دھلا کے وہاں بھیجا جائے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح انسان عورتوں سے زنا کرتا ہے اس طرح جنات بھی کرتے ہیں۔
فتاوی شام میں ایسے واقعات درج ہیں اور ان کا حکم لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کہے کہ میرے ساتھ جن زنا کرتا ہے، میں نے ایسا کیس دیکھا۔ امام ابو حنیفہ کی قبر پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے فرمایا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے جنات امام ابو حنیفہ سے بہت خفا ہے، اور اتنا زبردست فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کاغذ پر لکھے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جن اور انس کا نکاح نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جن 100 میل دور بھاگے گا، اس فتوے سے بھاگتا ہے۔ ایک خاتون شکایت کرتی تھی کہ میں جب بھی سوتی ہوں اور اٹھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے کسی نے جمع کیا۔ ویسے تو میں نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا میرا جسم آپ کی طرح جلتا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا یہ تو جنی ہے، کیونکہ ان کی منی نہیں ہوتی، ان کا شعلہ نکلتا ہے۔ اس نے کہا میرا جسم جل گیا صاحب۔ میں نے بہت کتابیں دیکھی، کچھ مجھ سے بنا نہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ فتویٰ لکھا۔ امام محمد کی کتاب الاصل سے میں نے یہ عبارت لکھی کہ امام ابو حنیفہ نے کہا لا نکاح بین الانسی والجنی۔ اس وقت میں نے اس کا تعویذ بنا کے جان چھوڑ۔ یہاں ایک بوڑھا سا بابا آیا دفتر کے سامنے، مجھے کہتا ہے کہ صرف ایک امام دنیا میں ابو حنیفہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ سارے ائمہ ہیں۔ کہا آپ ایک امام کے فتوے کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں ایک امام کا ماننے والا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا امام کون ہے؟ یک دم غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بے ایمان ہے، بڈھا بابا۔ یہ جو خواتین بے موسم اور بے موقع عطر خوشبو لگاتی ہے اور بے موقع اٹھتی بیٹھتی، ان سب سے جنات لگ جاتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے صبح 3 مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور رات کو 3 بار فاتحہ آیت الکرسی، ہاتھوں میں دم کر کے سر سے پاؤں تک